today. Before we come to some of the points that's been raised here, چونکہ میں کل صبح ہی واپس اسلام آباد پہنچا امریکہ سے, so I just want to mention a few things اور جو وہاں بات چیت ہوئی. In a week's time کوئی تقریباً 70+ meetings ہم نے وہاں اٹینڈ کی. This was with our multilateral partners, IMF, World Bank, ADB, AIB and other multilateral partners. Then جو میرے کاؤنٹر پارٹس ہیں, ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز اور جو ممالک بائیلیٹرل طور پہ ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں, چائنا, سعودی عربیہ, UAE, UK, سینئر ممبرز آف دا US ایڈمنسٹریشن, اس کے علاوہ ریٹنگ ایجنسیز کے ساتھ, تھنک ٹینکس کے ساتھ, those commercial banks which have been global, which have been helping us out. تو دو تھیمز تھیں جو بیسکلی ان ساری ملاقاتوں میں رہیں. پہلے تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ثاقب صاحب, everyone was very complimentary in terms of the turnaround of the economy. In fact, some of them mentioned کہ جس لحاظ سے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے اور جس مدت میں آئی ہے, this is rather unprecedented. So generally they were quite pleased. جو بھی آپ نے ابھی ذکر بھی کیا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا, معاشی استحکام کا, اسٹیبل کرنسی ہے, فارن ایکسچینج ریزروز کی بات ہوئی. وہ گورنر سینٹرل بینک پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ $14 بلین کے قریب ہم ہٹ کریں گے بائی دا اینڈ آف جون. ریمیٹنسز کی آپ نے بات کی, ایکسپورٹس کی بات کی, اینڈ آئی ول کم بیک ٹو دیٹ. اس کے آن دا بیک آف دیٹ جو ہمارا اس ملک میں بہت مشکل جو ایک چیز رہی ہے, and I call it the bane of our country, are the twin deficits. تو after a very long time پورا سال میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوگا انشاءاللہ. اور آن دا فسکل سائڈ ہمارا پرائمری سرپلس ہے. یہ بھی شو کرتا ہے کہ جو ہمارا ریونیو اور ایکسپینڈیچر ہے اس میں ایک سرٹن لیول آف ڈسپلن آ چکا ہے. اور اس میں صرف فیڈریشن کی بات نہیں ہے, میں جتنے بھی چیف منسٹرز ہیں اور صوبے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, بیکاز یہ جو فسکل سرپلس ہے دس از اونلی بیکاز آف دا ہول آف دا گورنمنٹ. اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کس پولیٹیکل پارٹی کس صوبے میں لیڈ کر رہی ہے, ہر صوبے نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اینڈ آئی ریمین, ایز آئی سیڈ, ریمین ویری گریٹفل آن دیٹ اکاؤنٹ. انفلیشن obviously has been a very good story. اور آن دا بیک آف دیٹ جو پالیسی ریٹ 1000 بیسس پوائنٹ نیچے گیا ہے, آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو کائبور ہے وہ تقریباً 12% کے قریب ہے. بیکاز میرے لیے پالیسی ریٹ جہاں بھی ہو آپ کے لیے کائبور میٹرز, بیکاز اسی پہ لینڈنگ اور بوروئنگ ہوتی ہے. تو MPC ہے on 5 تاریخ کو. لیٹس سی what the monetary policy committee decides given the inflationary trend that we have at this point in time. تو یہ جو معاشی استحکام ہے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تقریباً ہر پارٹنر سے, and as I said they were very complimentary. Having said that, almost from every single person that I met انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ stay the course, کیونکہ ان کو جو بھی اس ملک کو کور کرتے رہے ہیں, آپ بھی یہی ہیں, میں بھی ایک اس ملک کا سب سے بڑا بینک چلا کر آیا ہوں. So we have even in the last 8 to 9 years we have seen boom and bust cycles. کوئی وجہ ہے کہ ہم IMF کے 24th پروگرام میں ہیں, تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ stay the course, because we want to help but you have to help yourselves. تاکہ یہ جب معاشی استحکام آتا ہے اور ہمیں تھوڑا سا شوگر رش ہوتا ہے کہ جی ابھی گروتھ پہ ہم پیڈل فٹ آن دا پیڈل کر دیں, اور کچھ کا بھی ذکر بھی کیا گیا کیونکہ انویسٹمنٹ لیڈ ہماری ڈسکشن نہیں رہی, ایکسپورٹ لیڈ ہماری ڈسکشن نہیں رہی.
امپورٹ ڈپینڈنسی بہت رہی ہے، اور چونکہ پھر کنزمپشن لیڈ ماڈل کی طرف ہم جاتے ہیں، تو جب وہ امپورٹس گیٹ آؤٹ آف کنٹرول تو بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلم آ جاتی ہے، اور پھر اس بیلنس آف پیمنٹ کی پرابلم کی وجہ سے وی گو رننگ بیک ٹو دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. اور اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، ہم سب کا یہ کلیکٹیو یہ ریزولو ہے کہ انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا. یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جس کا ابھی معزز ممبران نے ذکر بھی کیا، کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں یہ ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، یہ کسی آئی ایم ایف یا کسی اور کے کہنے پہ نہیں کر رہے ہیں. ابھی ذکر ہوا کہ اگر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو وی ہیو بین لینگوشنگ بٹوین 9 to 10%، تو یہ تو فسکل سسٹینیبلٹی نہیں ہو سکتی نا. تو ایک سرٹن لیول آف ریونیو تو چاہیے 24 کروڑ کا ملک چلانے کے لیے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بائی اینڈ آف دس جون وی ول گیٹ ٹو 10.6%، اور پھر 13.5% کی جو ہم نے بات کی ہے اس کی طرف انشاءاللہ ہمارا سفر جاری رہے گا. اس کے سلسلے میں جو آپ نے ٹیکسیشن ریلیٹڈ باتیں کی ہیں، میں اس میں 1 منٹ میں واپس آتا ہوں، کیونکہ اس میں جو ہماری پوری کوشش ہے اس وقت ٹیکس اتھارٹی کو ٹرانسفارم کرنے کی. اس میٹنگ سے پہلے بھی میں ایک زوم کال پہ تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ، کہ ٹیکس اتھارٹی میں جو ابھی بھی ذکر کیا گیا کہ جی ہم ٹیکس اور دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم اتھارٹی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو آئی ہیو ٹو سے کہ یہ بھی بات سسٹینیبل نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا سا ملک ہو جہاں 1-2 ملین 3 ملین لوگ رہتے ہوں تو چلیں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم ٹیکس اور ادا کر دیں گے، لیکن وین یو آر ڈیلنگ ود دا سائز آف اے کنٹری لائک آرز، وی ہیو ٹو برنگ اینڈ اسٹیبلش the trust and credibility back into that authority. اس میں لوگوں کی بات ہے اور لوگوں کا چینج کرنا، بٹ لوگوں کے جو انسینٹیوائزیشن اور ان کی جو ٹریننگ ہے اس پہ بات کرنا، جو پروسیس ہے اس پروسیس کو کیسے سمپلیفائی کیا جائے، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از ٹیکنالوجی. تو آج صبح کی جو میٹنگ تھی وہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن پہ تھی، کہ کس طرح ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم ڈیٹا اور ڈیٹا انالیٹکس کو استعمال کریں، ہیومن انٹرونشن کو جتنا ہم کم کر سکتے ہیں وہ کم کریں. کیونکہ آپ نے تو بات پھر کی جی اپریزرز کی اور باقی ساری چیزوں کی، ان چیزوں کو ہم منیمائز کرنا چاہتے ہیں، بیکاز جتنی منیمائز ہوگی، جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی، اتنی ہی لیکیج کم ہوگی، اتنی ہی کرپشن کم ہوگی. تو اس لیے اٹس اے ویری ویری فوکسڈ ایفرٹ دس ٹائم اراؤنڈ کہ ہم ڈیٹا کے بیسس پہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں، ڈیٹا کے بیسس پہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں، تاکہ جو ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس اور کہ جی اتنے نہیں اتنے کر لیں، اس طرح ہم نیگوسیشن کر لیں، تو یہ میں نہیں کہتا کہ ہم ایلیمنیٹ کریں گے، لیکن ہم نے اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے، بیکاز دس از دا اونلی وے فارورڈ فار اس فرام این ایف بی آر پرسپیکٹیو. اور انشاءاللہ آپ اس میں اور چیزیں دیکھیں گے ان ایڈیشن ٹو ایوری تھنگ دیٹ وی ہیو سیڈ. سمپلیفیکیشن کی بات ہے، میں باقی تھوڑی اور اسٹرکچرل ریفارمس پہ آتا ہوں. ہماری اس دفعہ کوشش یہ ہے کہ آپ نے بات یہ کی، ایک تو جی یہ جو ایگزیمپٹڈ جی ڈی پی والا کانسیپٹ ہے نا، یہ کانسیپٹ نہ کبھی سمجھ میں آیا ہے نہ یہ ہو سکتا ہے. دیر کین بی نو کانسیپٹ آف این ایگزیمپٹڈ جی ڈی پی. Sectors and segments which have been contributing to GDP but they have not been contributing to the exchequer, we have to bring them into the net. کوئی ایگزیمپشن کا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، بیکاز ایز اے کنٹری our hand has been forced. کیونکہ اگر ہم ان سیگمنٹس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر چارہ کیا ہے، پھر وہی کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں. بیک ٹو دا مینوفیکچرنگ انڈسٹری اینڈ دا فارمل سیکٹر اینڈ دا سیلریڈ کلاس، اینڈ بوتھ آر اپ ٹو ہیئر. اب گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہ جو ایگزیمپشن والا ہے کہ جی ڈی پی کا کون سا سیکٹر ہے جس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ایوری سنگل سیگمنٹ ہیز ٹو کنٹریبیوٹ. اب اس میں جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا جو ذکر ہے، آپ نے جو ذکر کیا وہ تو ہمارے ممبران بھی ادھر بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اپارٹ فرام کہ ان کے جو ریٹ جیسے بڑے ہیں، لیکن ایک سلسلے میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کو اس دفعہ سمپلیفائی کیا جائے اور ان کی زندگی آسان کی جائے. کیونکہ 70 سے 80% جو ہماری سیلریڈ کلاس ہے
ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے، اور وہ ان کا جو ٹیکس ہے وہ ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. اس کے باوجود ان کو 150 160 140 فیلڈ کے فارم سبمٹ کرنے پڑتے ہیں. اور مجھے کسی نے کہا جی اس میں مسئلہ کیا ہے، وہ نان اپلیکیبل لکھ دیں. تو نان اپلیکیبل لکھنے کے لیے بھی تو کسی ٹیکس ایڈوائزر اور ٹیکس لائر کی ضرورت ہے نا، تاکہ وہ مجھے بتا سکے ایز اے سیلری کلاس پرسن کہ بھئی اس پہ نہ لکھیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس ایڈوائزر اینڈ ٹیکس لائرز ود ڈیو رسپیکٹ ہم وی گیٹ دیم آؤٹ آف دا بزنس. تو ہم یہ جو 70-80% لوگ ہیں اور باقی جن کے ایکوٹی پورٹ فولیوز ہیں، فکس انکم پورٹ فولیوز ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جو پورا فارم ہے اس کے مطابق اپنا فل کریں. لیکن یہ جو 70-80% لوگ ہیں، ان کی ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا فارم 9 to 10 فیلڈز پہ آ جائے. 5 فیلڈز آن دا ویلتھ سائڈ، 4 فیلڈز آن دا انکم ٹیکس سائڈ. اس میں بھی جتنا آٹو فل ہو سکتا ہے وہ آٹو فل ہو جائے، تاکہ ستمبر سے پہلے جو انہوں نے ریٹرن فائل کرنا ہے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے، اپنے آئی پیڈ سے یہ جو ہے اس کو آگے کر سکیں. انرجی سائڈ کی بات ہوئی ہے جی، اس میں پوری کوشش ہے. لغاری صاحب اس پہ بڑی تندہی سے کام کر رہے ہیں انڈر پرائم منسٹرز لیڈرشپ. اور جو بھی NTDC کو بریک اپ کیا گیا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں گورننس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لایا گیا ہے، 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے. ٹیرف کی جو ریڈکشن ہوئی ہے، آئی تھنک دیٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور انشاءاللہ آئی تھنک جولائی ٹائم فریم میں اس میں آپ فردر گڈ نیوز بھی سنیں گے، کیونکہ جو سارا اس میں کام ہو رہا ہے. بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ باتیں آپ نے آج کی ہیں، کیونکہ جو 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا تھا یا ہے: ہائی فائنینسنگ کاسٹ، ہائی انرجی کاسٹ، ہائی ٹیکسیشن. تو فائنینسنگ کاسٹ ایز اے سیڈ کہ اسپیشلی جو کمپنیز لیوریج تھیں، اور جب 1000 بیسس پوائنٹ نیچے آیا ہے تو میں سب لوگوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں، تو ان کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہیز کم ڈاؤن کوائٹ اے بٹ. اس میں اور گنجائش موجود ہے، اور انشاءاللہ جس طرح پالیسی ریٹ نیچے آتا جائے گا اس میں بھی فردر کمی آئے گی. انرجی وی ہیو اسٹارٹیڈ موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، مور ٹو ڈو. ٹیکسیشن کا انشاءاللہ اس بجٹ میں جو کچھ ہمارے سے ہو سکا وہ ہم ضرور کریں گے. بشیر جان محمد صاحب نے جو بات کی ہے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، کہ جو آپ کے ٹیکسیشن ریلیٹڈ آپ کے جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، تو اس دفعہ ہم نے پوری کوشش یہ کی کہ وہ ریکمنڈیشنز کا آج کے اس طرح کے موقع کا انتظار نہ کیا جائے. اینڈ آف جنوری ہم نے ساری ایسوسیشنز اور فورمز کو اور چیمبرز کو ریکویسٹ کر دی تھی کہ آپ اپنے جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ ہمیں بھجوا دیں. بیکاز جو آپ نے بھجوایا ہوگا جنوری فیبری میں اٹس ناٹ ٹو مچ ڈفرنٹ فرام واٹ یو آر ٹاکنگ ٹو اس ٹوڈے. تو ہم نے پچھلا 1 مہینہ 1.5 مہینے سے اس پہ سر یہ ابھی ممبر پالیسی جب آپ کے ساتھ دونوں ممبران یہاں موجود ہیں، وہ ریکمنڈیشنز ہمارے پاس آ چکی ہیں. دو ریکمنڈیشنز آر انڈر ایکٹیو کنسیڈریشن. ہم ایک ریکمنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے کچھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ بھی اس دفعہ لیے ہم نے ان کی، تاکہ وہ ہماری ہیلپ کریں، تاکہ وہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ویو دیں کہ باقی ملکوں میں کیا ہوتا ہے. جیسے ابھی ذکر کیا واٹ آر دا بیسٹ انٹرنیشنل بینچ مارکس، تاکہ ہم اپنے جو ویوز اینڈ آئیڈیاز ہیں اس کے مطابق ان کو فارمولیٹ کر سکیں. اس لیے بھی ہم نے پہلے آپ سے وہ ریکمنڈیشنز مانگی، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وہ ہمیں بھجوائیں. بیکاز وی آر آلسو ویری اویئر دیٹ وی آر ان دا فنڈ پروگرام. اس میں سے ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو فیز ان کیسے کر سکتے ہیں، کہ اگلے سال بجٹ میں کیا کر سکتے ہیں، اس سے اگلے سال بجٹ میں کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے پوری کوشش کی ہے جی اس دفعہ، کہ یہ ہم جو اسلام آباد میں سارے لوگوں کو بلاتے تھے اور دربار لگا کر بیٹھ جاتے تھے، تو ایز پبلک سرونٹس ہمیں آپ کے پاس آنا ہے اور آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اور میرے جو دونوں سینئر کولیگز ہیں وہ آج آپ کے ساتھ آفٹرنون میں اس پہ بیٹھیں گے بھی. تو یہ میں آپ کو پورے یقین دلاتا ہوں جی کہ اس دفعہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشنز آ گئیں اور ہم نے کسی سائٹ پہ رکھ دیں. ایک تو یہ ہے، اور یہ اس سال کا ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ اسٹرکچرلی میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، ٹیکس پالیسی آفس یہ کیبنٹ نے ڈیورنگ دا منتھ آف جنوری اپروو کر دیا ہے کہ ٹیکس پالیسی آفس
will be moving out of FBR and reporting into the finance division. جو ڈی جی پالیسی ہوں گے وہ فائنانس منسٹر کو رپورٹ کریں گے. اور اس کی وجہ صرف سمپلی ایسی ہے کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں وی ڈونٹ جسٹ میک دا میتھ ورک. تو اور اس کی وجہ سے جو تسلسل ہے ویدر دیز آر لوکل انویسٹرز اور فارن انویسٹرز, وہ تسلسل, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ 5 سال 8 سال 10 سال 15 سال کا ویو لے کر انویسٹ کرتے ہیں. جب ہم بجٹ بناتے ہیں وہ بجٹ جو ہے ہم اس سال کے مطابق بناتے ہیں کہ ایکسپینڈیچر ہمارا اتنا ہے, ریونیو اتنا ہونا چاہیے. اس میں پھر جو بھی چیزیں کرتے ہیں آن دا انکم ٹیکس سائڈ, سیلز ٹیکس سائڈ, تو یہ on a structural basis inshallah going forward will be led by economic value considerations. اور I think from the business side یہ بہت ایک بڑی چیز ہوگی, اور یہی سر آفس ہوگا گوئنگ فارورڈ جو ساری آپ کی چیزیں کنسیڈریشن کرے گا. اور ایف بی آر جو ہے وہ پھر کلیکشن پہ فوکس کرے گا. جو بھی انکم ٹیکس کرنا ہے, سیلز ٹیکس کرنا ہے, ایف ای ڈی ہے, کسٹمز ہے, ان کا پالیسی کے ساتھ یہ آخری سال ہے جو بجٹ میں اس طرح ہے, اور اس کے بعد یہ موو فارورڈ. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز 24 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے حوالے کر دی ہیں, اور اس کا ویو صرف یہ ہے جو پرائم منسٹر بڑے کلیئرلی کہتے ہیں اور ووکلی کہتے ہیں, اینڈ آئی تھنک دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, کہ دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ کو جس چیز سے نکال سکیں ہم نکال دیں, پالیسی فریم ورک, پالیسی کنٹینیوٹی آپ کو دیں. اب نئے پرائیویٹائزیشن منسٹر آ گئے ہیں, انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے the PIA transaction has been relaunched, اور انشاءاللہ تعالیٰ given کہ جو fiscal incentives are back اور یورپین روٹس کھل گئے ہیں, وہ انشاءاللہ this will be a good transaction as we go forward. روزویلٹ ہوٹل ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ ہے, کراچی لاہور اسلام آباد کی آؤٹ سورسنگ ہے, 3 اسٹیٹ یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کی ہے as we go forward. پبلک فائنانس سائڈ پہ بھی ہماری پوری کوشش ہے جی کہ رائٹ سائزنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ, آئی ایم چیئرنگ دیٹ کمیٹی. اور جتنی ہم, یہ بات یہ نہیں ہے کہ فیڈرل منسٹر زیادہ ہو گئے ہیں, 43 منسٹریز ہیں, 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ایک منسٹر کے پاس 3 منسٹریز تھیں وچ واز ناٹ ویری پروڈکٹیو. لیکن ہم کچھ منسٹریز کو مرج کر رہے ہیں, کچھ کو ایبولش کر رہے ہیں, اور کچھ اٹیچ ڈپارٹمنٹس جو ہیں وی وڈ سرٹنلی لائک ٹو برنگ دیم ڈاؤن ٹو اے سرٹن سائز تاکہ ان میں ایفیشنسی زیادہ آ سکے. ڈیٹ سروسنگ پہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو جتنا ہم ریڈکشن کر سکیں, ڈومیسٹک ڈیٹ پہ بھی اور ایکسٹرنل ڈیٹ پہ بھی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن پچھلے ہفتے اس سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے. ہمارا پبلک جو ڈیٹ ہے ٹو جی ڈی پی ریشو ہیز موو فرام 75% ٹو 65%. جتنا فسکل ڈسپلن لاتے رہیں گے اتنی ہی بورنگ کم ہوگی گورنمنٹ کی جتنی بورنگ کم ہوگی اتنے ہی جو بینکس ہیں کین کم بیک انٹو لینڈنگ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر, اسپیشلی لینڈنگ ٹو دا پرائرٹی سیکٹرز وچ از ایگریکلچر, وچ از آئی ٹی, اینڈ مینی ادر سیکٹرز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اب یہ جو کچھ آپ نے باتیں کیجیے کہ یہ ہمیں یہ جو بوم اینڈ بس سائیکل ہے, ایک تو انٹرنل ڈسکشن ہے, دوسری ڈسکشن یہ ہے کہ وین وی رن آؤٹ آف ڈالرز, وہ ڈالرز والا جو کام ہے وہ ہم کیسے اس کو اور مضبوطی سے آگے لے کے جائیں. تو ٹیکسٹائل ہیز آلویز بین اینڈ ول ریمین اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ انجن, اسپیشلی جو ویلیو ایڈڈ سیگمنٹ ہیں, اور جو آپ نے ذکر کیا ہے ٹیکسیشن ریلیٹڈ ایشوز پہ, اس کو ہم اس دفعہ ضرور اس پہ غور کریں گے. آپ نے ای ایف ایس کی بات کی ہے, آپ نے اور جو چیزیں ہیں ان پہ بات ہوئی ہے, وہ ہم ڈیفینیٹلی کنسیڈر کریں گے. بٹ 2-3 سیکٹرز جیسے ابھی بڑی اچھی باتیں کی گئی آن دا منرل سائڈ. اب منرلس پہ اگر جو آپ میں سے موجود تھے 2 ہفتے پہلے جو منرلس کانفرنس ہوئی ہے, تو اس میں تو ایک جو ریکوڈیک پروجیکٹ ہے وہ تو خیر اناؤنس کیا گیا, اس کا فائنینشیل کلوز ہو چکا ہے, ہمیں اس کی کوئی فنڈنگ فائنینسنگ نہیں چاہیے. پچھلے ہفتے بھی میں آئی ایف سی کے ہیڈ کو, یو ایس ایگزم بینک کے ہیڈ کو, ڈی ایف سی کے ہیڈ کو, ان سب کو ملے ہیں. دیٹ فائنینسنگ از لائنڈ اپ اور وہ انشاءاللہ آگے فارورڈ ہوگا. کمرشل اس کا آپریشن 28 میں ہوگا. 28 آنورڈس آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اس وقت را اور کی بات ہو رہی ہے ریکوڈیک, بٹ ایون آن دا بیسس آف را اور that plant and that mine will start contributing roughly $2.8 billion per year to our export. Now لیکن اسی میں یہ پالیسی بھی اناؤنس ہوئی ہے کہ the next concessions
کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں یہ انشاءاللہ ول بی اے گیم چینجر فار پاکستان. اگر آپ اس کانفرنس میں موجود تھے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن کاپر اور پچھلے ہفتے جو یو ایس میں بھی بات ہوئی اور کہ دیکھیے کاپر از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری کرٹیکل کمپوننٹ آف دا انرجی ٹرانزیشن اراؤنڈ دا ورلڈ. تو ویدر الیکٹریفکیشن ہے, ای وی وہیکلز ہیں, تو لیکن اس میں ایک گلوبل شارٹیج سامنے نظر آ رہی ہے. ناؤ جو ہماری ٹیٹین بیلٹ ہے پاکستان کی, دیٹس اے سپلائی سائڈ آنسر ٹو دیٹ شارٹیج. تو جتنی اگلے کنسیشنز ہیں, جتنے اگلے پروجیکٹس ہیں, اور اس میں الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ فورن انویسٹرز ور دیئر ان اے ویری بگ وے فرام آل کنٹریز. اینڈ دین ایون مور امپورٹنٹلی the large local investors, whether it's محمد علی ٹبا صاحب یا فاطمہ گروپ کے جو اسپانسرز تھے, انہوں نے جو کنسیشنز کا وہاں اناؤنس کیا, میرے لیے وہ اس سے بھی اچھی بات تھی کہ the local investors are coming in such a big way on this. اور وہ لیکن وہ جو اگلی کنسیشنز آ رہی ہیں اس میں یہ اسمیلٹنگ والا and the downstream and the value addition is included, because اس فریم ورک میں sliding royalties ہیں تاکہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں. جو آئی ٹی کی بات ہوئی, اگر کل آپ نے دیکھا جو آئی ٹی ڈیجیٹل کانفرنس چل رہی ہے اسلام آباد میں, اگین وی ہیو about 40 countries which were represented there. اور کل $700 ملین کی ڈیجیٹل اکانومی میں انویسٹمنٹس کی لوگوں نے آ کے وہاں کمٹمنٹس دی, ناٹ ایم او یوز, کمٹمنٹس. سو یہ $3.2 بلین کی ایکسپورٹ اس سال ہے, اور انشاءاللہ moving it towards $8 to $10 billion is the right way forward, because this is how we are going to create exportable surplus. کیونکہ بالکل صحیح آپ نے بات کی کہ کبھی $30 بلین, کبھی $28 بلین, کبھی $29 بلین, کبھی $31 بلین. تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس اگر ہم یہیں ہوور کرتے رہے. دیز ٹو سیکٹرز ان دیم سیلوز آر گوئنگ ٹو بی گیم چینجرز انشاءاللہ فار پاکستان. بیکاز یہ جو آئی ٹی والی بات ہے, آج سے 4-5 سال پہلے آپ دیکھ لیں, اٹ واز ریئلی نیکسٹ ٹو نتھنگ. اور اس سال اگر 3.2 ہو چکا ہے, اور اگر 4 بلین ہم جائیں. ایگریکلچر کی آپ نے بات کی ہے, فروٹس کی آپ نے بات کی. The only other thing I would add here is pharma. Pharma کی I just had a meeting with the Pharma Association just before I left for the US. It's a very very good story, both locally اور جو ایکسپورٹس انہوں نے کرنی شروع کی ہیں. فوڈ میں آپ نے بات کی, اس میں آپ نے ویجیٹیبلس کی بات کی. کل we were with the Dairy Association, اور ملک جو ہے آپ کا اب ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا ہے. اور پہلی دفعہ 2 چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ آٹو مینوفیکچررز, ان کی کاریں ایکسپورٹ ہونی شروع ہوئی ہیں. اور آج صبح مجھے کسی نے میسج بھیجا ہے, ون آف دا لارجسٹ فرنیچر مینوفیکچررز, کہ ان کی پہلی کھیپ سعودی عربیہ گئی ہے ٹو بی یوز بائی امیزن. تو وی ہیو ٹو دیکھیے ڈائیورسفائی دا ایکسپورٹ سیکٹرز, جو آپ کی بالکل درست بات ہے سر. اور اس میں کئی سیکٹرز, بیکاز آئی سے ایوری سنگل سیکٹر ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ایکسپورٹس. جس طرح میں نے ٹیکس کی بات کی ہے, کسی ایک سیکٹر نے ایکسپورٹ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. ایوری سنگل ایکسپورٹ, because اگر ایکسپورٹ ہم کریں گے تو دیٹ مینس وی ہیو پروڈکٹیوٹی لیڈ گروتھ, دیٹ وی آر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو. جس انڈسٹریز کو وی ہیو گیون پروٹیکشن فار دا لانگسٹ ٹائم وداؤٹ سن سیٹ کلوزز, دیٹ از ناٹ فیزیبل اینی مور. سو دیٹ ایکسپورٹ میں ان کا ایک جو ہے وہ حصہ انشاءاللہ ہونا چاہیے. اینڈ دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ٹوورڈ سسٹینیبل گروتھ. یہ جو بات ہوئی جی کنسلٹیٹیو پروسیس کی, یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور ہم انشاءاللہ, آپ ممبر صاحبان یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہم آپ کو پورا یقین دلاتے ہیں, بیکاز آپ وہاں موجود تھے جب پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے پاکستان کے, ہی از دا چیف ایگزیکٹو آفیسر آف پاکستان. تو اگر وی ہیو ٹو موو ایز پاکستان انک, تو پھر یہ جو ہماری اس وقت یہ باتیں چیتیں چل رہی ہیں اور کنسلٹیٹیو پروسیس ہے, یہ صرف بجٹ کے وقت نہیں ہو سکتا. دس ہیز ٹو بی این آن گوئنگ ڈائلاگ اینڈ آن گوئنگ کنسلٹیٹیو پروسیس. اور یہ جو آپ نے ایس آر اوز کی بات کی ہے, میں نے نوٹ کر لی ہے جی. اس کو انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے کہ اس پروسیس کو کیسے ریویو کیا جائے, کیونکہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر بعد میں جا کے امینڈمنٹس کرنی ہے اور پھر کیبنٹ کے پاس جا کے اس کو رکوانا ہے, تو یہ نہ آپ کے حق میں ٹھیک بات ہے, نہ ہمارے لیے یہ درست بات ہے. ای پی زیڈس کی بات کی گئی, اس کو ہمیں آپریشنلائز کرنا ہے. جو اس وقت ہیں پہلے اس کو آپریشنلائز کیا جائے.
بیکاز ای پی زیڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو بھی لوکل انویسٹرز ہوں یا فورن انویسٹرز ہوں آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں دیٹس اے پلگ اینڈ پلے. تو اس مینس کہ الیکٹریسٹی گیس آل دیٹ ہیز ٹو بی دیئر. ایز آف ڈوئنگ کا بہت امپورٹنٹ ہے جی, اور اس وقت ہماری طرف سے تو پوری اس میں مدد ہوگی, لیکن اس وقت 2 پرائیویٹ سیکٹر پیپل آر لیڈنگ دس چارج رائٹ. تو آپ ان کے ساتھ جو بھی بات چیت آپ کی چل رہی ہے اینڈ وی آر دیئر ٹو ہیلپ اینڈ سپورٹ دیم. ہارون اختر خان صاحب اور کیسر شیخ صاحب, دے آر بوتھ ورکنگ آن ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کر کریں گے, اس ساری چیز کو آگے لے کر جائیں گے. جی لاہور میں آ رہے ہیں ہمارے پاس. جی وہ وہاں بھی آئے ہیں, یہاں بھی کراچی چیمبر ہارون اختر صاحب آئے ہوئے تھے, اور میں ان کے ساتھ بالکل ہم رابطے میں ہیں ایز وی گو فارورڈ. آخری چیز میں یہ کہوں گا جی کہ جو یو ایس ٹیرف کی بات ہے اس پہ فرام آور پرسپیکٹیو اٹس اے مینیجبل سچویشن. اس میں اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر سے ایکچولی ہمیں سپورٹ چاہیے ہوگی, بیکاز اگر آپ یہ دیکھیں نا صرف یہ ٹیرف کی ڈفرینشیل کی بات نہیں ہے, بیکاز آپ اگین میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جو ایوریج ٹیرف ہے آف یو ایس امپورٹس انٹو پاکستان دیٹس رفلی 7%. جو ٹیرف پاکستان ایکسپورٹس پہ ہے انٹو دا یو ایس اس کا ویٹڈ ایوریج ٹیرف از اراؤنڈ 10%. سو اٹس لیس اباؤٹ the differential tariffs, it's about actually the imbalance. تو ہم $5 بلین پلس ایکسپورٹ کرتے ہیں, $2 بلین کی ہم امپورٹ کرتے ہیں.